الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن انی منعته النوم فی اللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے روز دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے، نفس کے جنسی تقاضوں سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے بندے کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے رات بھر اس کو سونے سے روکے رکھا، نیند سے روکے رکھا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو نبی علیہ السلام نے آخر میں ارشاد فرمایا فیشفعان۔ تو روزہ اور قرآن دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مبارک چیزیں ہیں کہ ان کی شفاعت رد نہیں ہوگی اس بندے کے حق میں جس نے روزہ رکھا دن بھر اور رات کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز ادا کی۔ قرآن پڑھنا سننا اس سے یہی مراد ہے۔ تقریباً اس میں بھی لوگوں کی نیند کا کافی سارا حصہ لگ جاتا ہے، لیکن آخرت بن جاتی ہے، آخرت بن جاتی ہے، یعنی یہ شفاعت کے مستحق بن جاتے ہیں جو لوگ تراویح قرآن مجید سنتے ہیں یا جو سناتے ہیں پڑھتے ہیں تراویح۔ تو یہ قیام اللیل ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ قرآن مجید ان کے حق میں شفاعت کرے گا، سنانے والوں کے حق میں بھی، سننے والوں کے حق میں بھی۔ اور شفاعت ایسی صورت میں کرے گا کہ وہ یہ کہے گا کہ میں نے ان کو نیند سے روکے رکھا ہے، روزہ کہے گا میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا ہے۔ اب چونکہ نماز دوسری بدنی عبادت ہے، پہلی بدنی عبادت ہے، تو نماز کا ذکر تو ہو چکا۔ نماز چھوڑنے میں، نماز پڑھنے کے سلسلے میں، نماز پڑھنے کے جو فائدے تھے وہ بھی آگے، نماز چھوڑنے کے جو نقصانات تھے، عذاب تھے، وہ بھی ذکر کیے۔ جماعت میں شامل ہونے کے جو فضائل تھے وہ بھی سن لیے، اور جماعت کو چھوڑنے کی صورت میں جو نقصان تھے وہ بھی آپ نے سن لیے۔ اب بدنی عبادت، اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی بالکل قریب قریب آ رہا ہے، تو اس لیے مناسب سمجھا کہ رمضان المبارک کے روزے سے متعلق جو فضیلت ہے وہ بیان کی جائے۔ تو اس میں پہلی حدیث یہ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے، ہم سمجھتے ہیں عام طور پر کہ صبح سے شام تک بھوکا رہ رہے ہیں ہم، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ کہ ہاں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال سے کیا مراد ہے کہ روزہ جو مومن رکھے گا رمضان المبارک کے فرض روزے، تو جہنم اس پر حرام ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، قبرستان والوں سے عذاب ہٹ جاتا ہے صرف رمضان کے مہینے میں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ روزہ شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ اب روزہ اور قرآن ساتھ ساتھ دونوں کا ذکر آیا ہے، تو یہ اصل میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ قرآن مجید کا نزول بھی، یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے کا آغاز بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئے، 27ویں شب کو، اور غار حرا میں پہلی وحی 5 آیات پر مشتمل تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی، اس میں قرآن مجید کا نازل ہونے کا آغاز ہوا ہے۔ تو اس لیے جگہ جگہ کہا بھی گیا ہے قرآن پاک میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں، یعنی وہی 27ویں شب تھی، لیلۃ القدر تھی، اس میں قرآن مجید عرش معلیٰ سے دنیا کے اوپر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونا شروع ہوا ہے، ان الفاظ کے ساتھ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ان 5 آیتوں کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ کیا پتہ ہمیں ملے نہ ملے، پھر
بعد میں ہمیں ملے نہ ملے اور ہم پچھتائیں اور اتنا بڑا نقصان کر بیٹھے، خدا نخواستہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا، تو چولی دامن کا ساتھ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے ان کا آپس میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی واضح دلائل ہیں، اور حق اور باطل کے درمیان جو ہے یہ فرق ہے قرآن مجید۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ بھی روزے کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق نصیب فرمائے، اور ہمارے اس قرآن مجید کو بھی اور روزے کو بھی اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں جو بشارت دی گئی ہے شفاعت کی، اللہ وہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے قرآن کی بھی اور روزے کی بھی احتیاط کرنے کی، حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔